السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب۔ ناظرین، آج میں جو وقوعہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی کوئی خطرناک وقوعہ ہے ناظرین، جو کہ اس ٹائم سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ کس چیز کا وقوعہ ہے۔ یہ ہے فیصل ہنج کا، جو کہ گجرات کے علاقہ ککرالی تھانہ کے نزدیک ایک ہنج علاقہ ہے جہاں پہ یہ رہائش پذیر تھے۔ فیصل ہنج جو ہیں، یہ بہت ہی ان کا ایک نام ہے، یہ منشیات کے جانے پہچانے بہت ہی کوئی گبرو جوان جس کو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اب ان کے پیچھے ان کی کیا کہانی ہے۔ ہم کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ بدماش بننے پہ کیوں مجبور ہوئے یا پھر یہ کام انہوں نے کیوں سٹارٹ کیا، تو یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلی، کیونکہ انہوں نے آج تک کوئی کہیں پہ کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا، نہ پولیس کو نہ کسی سوشل میڈیا پر کبھی بھی ان کا کوئی پیغام نہیں ہے جو کہ ہم سن سکیں یا پھر ان کی اصل حقیقی زندگی کے بارے میں جان سکیں، اور نہ ہی کسی دوسرے بندے کو ان کی زندگی کی حقیقت کا کوئی آئیڈیا ہے، کیونکہ یہ ایک بدماش ٹائپ تھے۔ جہاں پہ یہ جس گاؤں میں رہتے تھے ان کو صرف اور صرف میرا خیال ہے ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں، لیکن پولیس تک تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر ہوتی ہے کہ ان کے علاقہ میں کیا کام ہو رہا ہے، کیونکہ تھانے کے نزدیک بہت ہی نزدیک یہ رہائش پذیر تھے اسی علاقہ میں۔ تو اب ان کا کیا سین ہے کہ یہ دو گروپس میں شامل تھے۔ ایک گروپ میں شامل تھے صداقت اور حسین جنگیر، اور دوسرا جو تھا وہ صرف اور صرف یہ فیصل ہنج کا تھا، مطلب فیصل ہنج تھا اور اس کے ساتھ 4 لوگ اور تھے۔ تو باقی جو دوسرا گروپ تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا، تو یہ بھی کوئی بدماشی ٹائپ اور یہ اس طرح کی کیٹیگری میں تھا۔ تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا اسلحہ، بارود اور منشیات یہ کرتے تھے، درآمدات مطلب بھیجنا اور منگوانا، یہ چیزیں کرتے تھے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سب بہت برا یہ جو ہے نا قانون ہے ہمارے پاکستان میں، پاکستان کے علاوہ ہر جگہ پہ یہ قانون ہے کہ آپ منشیات اور یہ اسلحہ اور بارود یہ چیزیں آپ عام روٹین میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور یہ پتہ نہیں کس طرح یہ جاتی ہیں منشیات، تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی برا ایک قانوناً جرم ہے کہ آپ منشیات آپ بھیجتے بھی ہیں، منگواتے بھی ہیں، کیونکہ یہ ہماری نوجوان نسل کو خراب کرتا ہے۔ اور اسلحہ بھی ایسا کہ سننے میں یہی چیز آئی ہے کہ وہ بارڈر کے علاوہ کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا جاتا، اتنا ہیوی اسلحہ ان سے برآمد ہوا ہے۔ تو پولیس تک یہ جب بات پہنچی کچھ 6-7 سال پہلے، تو انہوں نے تب سے ان کو نوٹس بھجوانا شروع کیا ہے کہ آپ ہمیں اپنی گرفتاری دے دیں، آپ اریسٹ ہو جائیں، آپ خود آ کے اریسٹ ہو جائیں، لیکن ان کو پولیس کو آگے سے مقابلے میں بھیجا جاتا تھا نوٹس کہ ہم نہیں آ رہے، میں نہیں آ سکتا، میں کیوں آؤں، میں آپ کو کیوں آ کے پیشی خود ہی دوں، یا پھر اس طرح کا جو بھی تھا نا، آگے سے دھمکیاں برابر ملتی تھی پولیس کو۔ تو اب یہ جو چیز تھی فیصل ہنج کا جو ان تک پرچہ تھا یا جو بھی تھا، ان کے لیے پولیس کے لیے بہت ہی بڑا ایک چیلنج بن چکا تھا۔ تو پولیس آپ کو پتہ ہے پھر چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ٹھان لی کہ اس کو تو ہم نے پکڑ کے ہی رہنا ہے، زندہ یا مردہ، کیونکہ یہ نہ تو زندہ چھوڑنے کے قابل تھا، اب مردہ تو مردہ ہوتا ہے، وہ تو اب ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ، لیکن انہوں نے کیا کرنا تھا کہ ان کی جڑیں بھی کاٹنی تھی۔ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ درخت تو کاٹا نا، ان کو یہ تھا، پولیس کو یہ تھا کہ ہم نے ان کی جڑیں بھی کاٹنی ہیں، اور جڑیں کیسے کٹیں، آپ دیکھیں حساب لگائیں کہ پولیس کو 7 سال لگے ان کی جڑیں تک ختم کرنے میں، لیکن اس کے آگے بھی دیکھیں کون نکلتا ہے، کوئی اور بھی نکل آ سکتا ہے، اب یہ تھوڑی نہ پتہ ہے کہ یہی تھے، بس اتنے ہی لوگ تھے، لیکن پولیس نے ایک بہت ہی مہارت کے ساتھ یہ واقعہ پیش کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے ان کے گروپس میں آپس میں، ان کے 2 گروپ تھے بہت اسٹرانگ، ظاہر ہے یہ جو کام ہوتا ہے یہ آپ نارمل نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ بھی کہ آپ 1-2 گھنٹہ پہلے بیٹھے ہیں اور آپ کہیں کہ ہم یہ بزنس کرتے ہیں، یہ کیونکہ یہ بزنس کافی اسٹرانگ ہے، تو اس میں دشمنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ چیز تھی کہ وہ کافی اسٹرانگ گروپس تھے، تو پولیس نے ان دونوں گروپس میں ایک ایسا دانہ ڈالا کہ دونوں گروپس جو ہیں وہ آپس میں مخالف ہو گئے، ان کی مخالفت کا ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے، اب اگر ان کے لاڈ کا پیار کا فائدہ اٹھاتے تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ ان کا حساب تھا ایک لکڑیوں کی گٹھے کا، کیونکہ جب تک اکٹھے رہتے ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، تو پولیس کے دماغ میں یہی آئیڈیا ہے کہ ان کے درمیان ایک ایسا دانہ ڈالا جائے جو ان میں خلافت پیدا کر دے، تو ایسا ہی ہوا، پولیس ہو گئی کامیاب، ان کے درمیان مخالفت کے لیے کامیاب ہوئی۔ تو جیسے ہی کامیاب ہوئی تو یہ آپس میں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، تو انہوں نے جب رکھا کہ
آپ غلط سامان استعمال کرتے ہو یا پھر آپ 2 نمبری کرتے ہو، اس طرح کر کے ان کی کوئی مخالفت تھی. تو پولیس نے کافی مہارت کے ساتھ آس پاس کے کافی 7 گھر جو تھے چاروں طرف کے انہوں نے خالی کروائے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کسی بے قصور کو نقصان نہ پہنچے. اب ایک دن ایسا آیا کہ پولیس کو کال جا پہنچتی ہے کہ یہاں پر یہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں اور یہ فائرنگ کر رہے ہیں. تو پولیس موقع پر ہی پہنچتی ہے. پولیس کی کافی آفیسرز جو ہے نا وہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ ان کو اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو گھیرا جا چکا ہے یہ وہ. تو وہ پھر آپس میں ظاہر ہے ایک پاور تھی تو وہ آپس میں پھر اکٹھے ہو کے آگے پولیس پہ بمقابل ان کے فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی بھی فائرنگ، پولیس کی بھی فائرنگ، ان آفیسرز کی بھی فائرنگ. اور ان کے پاس اتنا ہیوی اسلحہ تھا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اس طرح کا اسلحہ صرف بارڈرز پر ہی استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ استعمال نہیں کر سکتا. اتنا ہیوی اسلحہ ان کے پاس برآمد کیا گیا ہے. تو پولیس نے 17 گھنٹے مسلسل 17 گھنٹے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد فائنلی وہ مرے ہیں. ٹھیک ہے، تو جاتے ساتھ ہی ان کے 4 جو ساتھی تھے وہ تو قتل ہو گئے تھے، ان کو تو وہ تو ختم ہو گئے تھے فوراً ہی. اور ساتھ ساتھ ہماری جو پولیس ہے، پولیس ہیڈ کانسٹیبل ایک جاں بحق ہو گئے اور دوسرے زخمی ہو گئے ہیں. تو 17 گھنٹے کی محنت کے بعد، مقابلے کے بعد، مسلسل مقابلے کے بعد جب ان کا یہ خاتمہ انہوں نے کیا ہے، دونوں پارٹیز کا، دونوں گروپس کا خاتمہ کیا ہے ایک ہی جگہ پر، تو ہماری پاک فوج کو سلامی تو بنتی ہے، ہماری پاک فوج کے لیے فخر تو بنتا ہے. تو میں تو بہت زیادہ فخر کر رہی ہوں ہماری پنجاب پولیس پہ، ہماری فوجی جو بھی فوجی فیملی ہے. تو یہ کافی اسٹرانگ اگر ہوں تو یہ ہمارے اس طرح کی جڑیں کاٹی جا سکتی ہیں، ادروائز جڑیں نہیں کاٹی جا سکتی. اور انہوں نے بہت ہی کوئی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ان کی جڑیں بھی کاٹی ہیں، ان کے دونوں گروپس کو ختم بھی کیا ہے. اور یہ واقعہ گجرات میں پیش آیا ہے. یہ ہماری پاک فوج جو ہے یہ گجرات کی فوج کو سلام جاتا ہے اور ان کی بہادری کو سلام جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ اپنا یہ چیلنج ایکسیپٹ بھی کیا اور اس کو کمپلیٹ بھی کیا. تو اسی طرح کی نیوز دیکھنے کے لیے، اسی طرح کی انفارمیشنز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ویژن وائب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.